ما غرک بربک الکریم، کیا پیارے لہجے میں، اللہ کو بھلا کے جیتے ہو؟ کون سی چیز ہے جی؟ وہ کون ہے نادان جس نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا؟ وہ تمہارا رب جو بڑے پیار سے بڑے کرم سے تم کو پال رہا ہے، جس نے بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، تمہارا وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، وہ پیدا نہیں کرتا تو تم نہیں ہوتے تھے، وہ پیدا بھی کیسا کیا؟ فسواک، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، فعدلک، تمہارا ایک ایک عضو بڑے توازن سے سلیقے سے بنایا۔ کس باڑی پہ کتنا سر جمتا ہے، کس شیپ کے سر کو کتنا چہرہ بنانا، کتنے چوڑے چہرے پہ ناک کتنی لگانا، گال کتنا رکھنا، ناک کا سائز ایسا ہے تو ہونٹ کیسے رہنا، ایک ایک چیز کو ہم نے پیار سے تمہاری صورتوں کو بنایا۔ مخلوق میں کسی کی صورت تمہاری جیسی نہیں۔ ایک حدیث میں کیا ہے، چہرے پہ مت مارو، کیونکہ انسان کا چہرہ اللہ کے چہرے جیسا ہے، فرمایا ہو بہو ایسا مطلب نہیں لینا، مگر چہرہ اللہ تعالیٰ بہترین بنایا۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث کا نہیں معلوم، مگر اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں بہترین چہرہ دیے۔ تو اللہ جگہ جگہ دل کو دستک دیتے، انعامات یاد دلا دلا کے میں کتنے تم کو پیار سے پال رہا ہوں۔ ایک تو انسان کی بناوٹ ہے، اس کو یاد دلایا، پھر انسان کی ذہانت ہے، اس کو یاد دلایا، اور انسان کی عقل ہے حق اور باطل کو سمجھنے کی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تم ایسی ہستی ہو مخلوقات میں، تم کو دو راستے سمجھ میں آ کے یہ برا ہے یہ اچھا ہے، راستے تم کو سمجھ میں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارا نیچر ہم نے ایسے بنایا ہے کہ یہ فجور ہے، یہ تقویٰ ہے، تم کو معلوم ہے، یہ اچھی زندگی اچھی صفات ہے، یہ برے کام بری صفات ہیں، یہ سمجھ ہم نے تم کو بھی دی ہے۔ اور خلیفہ کی صفات بھی ہے تمہارے اندر، اللہ کی جو صفات ہے اس صفات کا جھلک تمہارے اندر ہم نے رکھی ہے۔ تمہارے اندر علم سے محبت ہے، تمہارے اندر احسان سے محبت ہے، تمہارے اندر پاکیزگی سے محبت ہے، تمہارے اندر تمہارے نیچر میں سچائی سے محبت ہے، تمہارے نیچر میں انصاف سے محبت ہے، تمہاری فطرت ہم نے ایسی بنائی ہے کہ تم کو لوگوں کی ہمدردی سے تمہارے دل کو لگاؤ ہے۔ اتنی اچھی اچھی چیزیں دیکھے، ایسے ہی ویسٹ کرنے کے لیے ہم نے ہیرے ڈالے تمہارے اندر، کتنا اچھا ہم نے بنایا۔ تم خلیفہ ہو، جا کے میرا کام کرو، ساری مخلوق کو لے کے چلو جیسے میں لے کے چل رہا ہوں۔ تو کئی طرح سے قرآن نے ابھارا ہے کہ اے انسان اپنے کو پہچان، تو بہت بڑی ہی تخلیق ہے اللہ کی، شاہکار ہے، تو ماسٹر پیس ہے، تو تجھے کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے خوشی میں شان سے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو اس کو، اتنی تو خوشی ہوئی تم کو پیدا کر کے، ہم کو سب کو ہم نے سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ تم کیا کر رہے ہو دنیا میں رہ کے، اپنے کو بھلا کے جانوروں کی زندگی گزار رہے، اور پھر یاد دلا رہے کہ ہم انتظار کر رہے تمہارا جنت میں، ابھی اصل تو دسترخوان لگنا باقی ہے، اصل تو ہمارا پیار دیکھنا باقی ہے۔ یہ کیا 4 دن کی دنیا میں گندی نالی میں اسی میں مسل رہے ہو کیڑے کی طرح؟ تم ایک بڑی چیز ہو، تو ہما کا ہے شکاری، ابھی ابتدا ہے تیری، تیرے واسطے نہیں ہے یہ جہان مرغ و ماہی۔ یہ دنیا، یہاں کی غذائیں، یہاں کی سہولیات، ارے اتنی چھوٹی چیز کے لیے تو نہیں بنا ہے میرے بندے، تو اللہ کا ہمنشین بننے والا ہے، تیرے لیے نعمتوں کی انبار لگا کے بیٹھا ہوں، آئے گا تو دیکھے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تم آج اس دنیا میں سوچ نہیں سکتے کیا کیا چھپا کے رکھا ہوں، کیا کیا تمہاری آنکھیں دیکھیں گی جنت میں آنے کے بعد۔ تو مقصد زندگی ہے تمہارا، بے مقصد تم نہیں ہو۔ ہما خلقنا، اب ایک تو انسان کے جسم اور اس کی فطرت سے اس کی عظمت کو اللہ نے ابھارا، عظمت انسان کو،
پھر اللہ نے انسان کے لیے جو جو انتظامات پورے کائنات میں کیے ہیں جگہ جگہ قرآن میں اس کو بیان کیا. دیکھو تمہارے لیے میں کس طرح سے تم کو پالنے کے لیے کیا بڑے بڑے انتظام کر رہا ہوں. اما یتساءلون عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کے بعد کیا؟ الم نجعل الارض مہادا. تو آرام سے رہے اس کے واسطے پوری زمین کو بستر ہم نے نہیں بنایا؟ اتنی بڑی زمین کو ایسا پھیلا دیا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. تمہاری زمین ہلے نہیں, سکون سے جی سکو. کیسے بڑے بڑے پہاڑوں کو کیل بنا کے ہم نے ٹھوک کے زمین کو سیٹ کر دیا ہے, کھڑا کر دیا ہے. اب پورا نعمتوں کا سلسلہ ہے, بیان کریں گے تو پھر قرآن کی آیتیں شام ہو جائے گی اگر اس کی تشریح کریں گے جگہ جگہ. امن خلق السماوات والارض, کیا ہے امن خلق السماوات والارض؟ ہاں, وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. پورا صفحہ پڑھتے جاؤ, 20ویں پارے کا پہلا صفحہ. تمہارے لیے میں کیا کیا کر رہا ہوں دنیا کے اندر, پوری کائنات کو میں کس طرح نعمت سے سجا رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ وہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ارے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے کام کے لیے لگا دی ہم نے, سب تمہارا ہی کام کر رہی ہیں. تو اتنا ہم سب کرنے کے بعد تم کیا سمجھ رہے ہو کچھ کام ہی نہیں ہے, جو چاہے کرو. اللہ کے فرشتوں کے جلوہ میں قرآن آیا, کتنی تیاریوں کے بعد قرآن آیا. یہ سب مضامین بھیج کے اللہ نے کتنا فخر کیا کہ میں کتاب حکیم بھیج رہا ہوں, میں کتاب قویم بھیج رہا ہوں, اور میری رحمت کا اظہار ہے. الرحمن علم القرآن, جو سب سے پیار والی ہستی ہے اس کا یہ کلام ہے, تو اس کو بندوں تک منتقل کرنا ہماری بڑی قسمت کی بات ہے.